السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابراہیم۔ ناظرین، منڈی بہاؤالدین جسے شیروں کا شہر کہا جاتا ہے، وہیں اس شہر کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ شہر ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، اسی سلسلے میں آج میں آپ کو ملوانے لایا ہوں رشیا سے ایجوکیٹڈ ڈاکٹر۔ جی ہاں، آئیے چل کے ان سے ملتے ہیں۔ وہ نہ صرف ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ باکسر بھی ہیں۔ آئیے چل کے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ جی تو ناظرین، ابھی میں موجود ہوں جناب ڈاکٹر عثمان صاحب کے ساتھ، جو رشیا سے اپنا MBBS مکمل کر کے حال ہی میں پاکستان واپس آئے ہیں۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان سے باقاعدہ ملاقات کرنے کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی یہ بجائے پاکستان کے میڈیکل انسٹیٹیوٹ کو چھوڑ کے رشیا گئے، اور ان کو کیا ڈفرینس ملا، اور ان کو کیا جو فیسلٹیز ملی، کیا اپرچونٹیز ملی یا ککھ نہیں ملا۔ آئیے انہی سے پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، زبردست۔ سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، پاکستان سے رشیا اور رشیا سے پھر ڈاکٹر بننے کا جو آپ کا ایکسپیرینس اور اتنا طویل جو آپ کا یہ سفر تھا، آپ کو ان میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سب سے بڑی موٹیویشن کیا تھی، ایک ہوپ کیا تھی؟ بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں اور پاکستان کے اندر جو میڈیکل کے جو کرنا چاہتے ہیں ان کو اتنی سہولتیں نہیں دی جاتی، اور پاکستان میں ایڈمیشن کا جو کرائٹیریا وہ بہت سخت ہے۔ اس لیے موسٹلی جو لوگ ہیں، موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ رشیا یا چائنا جو ہے نا وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے۔ بہت ساری مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے اپنا ملک نہیں ہے، اور نہ اپنا کوئی وہاں پہ ہوتا ہے، نہ والدین ہوتے ہیں، خود ہی جو کچھ ہے بندے کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ موجود ہیں رشین باکسر، رشین ڈاکٹر، اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ڈاکٹر صاحب پاکستان فارن ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ان سے سب سے امپورٹنٹ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے جو ان فیوچر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ رشیا جا کے تعلیم حاصل کریں، وہاں کی لائف سٹائل کے بارے میں جانیں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں جانیں، وہاں کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے بارے میں جانیں، آئیے ان سے رشیا کے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، جب آپ یہاں سے پاکستان سے ادھر آپ نے موو کیا تھا رشیا، تو اسٹڈی کی سٹارٹنگ میں یا یونیورسٹی کی سٹارٹنگ میں ان دا بگننگ جو آپ کو مشکلات پیش آئیں یا کس قسم کا لائف سٹائل ہے وہاں پہ، میں آپ سے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے پاکستانی جو لوگ ہیں جو رشیا جا کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی، سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں اپنے بارے میں کہ مجھے وہاں پہ کیا مشکلات فیس کرنا پڑی۔ سب سے بڑی مشکل ہے وہاں پہ کھانے کی۔ تو وہاں پہ کھانا نہیں دیتے؟ کھانا دیتے ہیں لیکن کھانا جو ہے نا خود بنانا پڑتا ہے۔
سب سے پہلی بات ہے کہ وہاں پہ ایسے کھانے نہیں ملتے جو پاکستان میں ملتے ہیں. پاکستان میں تو آپ کو امی پراٹھا بنا کے دیتی ہے اور بھینس کا دودھ ملتا ہے, سب کچھ ہیلدی ملتا ہے. وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ کو سب سے جو کریٹیکل چیز وہاں پہ لگی کھانے پینے کے لحاظ سے وہ کیا تھی آپ کے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ؟ کریٹیکل میرے خیال سے 3 ٹائم کا کھانا ہی کریٹیکل ہے, کیونکہ خود بنانا پڑتا ہے. وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں حلال چیز نہیں ملتی. وہاں پہ حلال چیز ڈھونڈنے کے لیے آپ کو اسپیسیفک شاپ ڈھونڈنی پڑتی ہے جہاں پہ وہ حلال چیزیں دیتے ہیں. اور جب آپ کو لینگویج ہی نہیں آتی, سب سے بڑا مسئلہ ہے لینگویج بیریئر. لینگویج کی بات کی جائے تو ڈاکٹر صاحب پوری رشین لینگویج ایسے بولتے ہیں جیسے ثواب کا کام ہے. ہم یہ بھی سنیں گے مزید, آپ جانیں گے کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی الحمدللہ اتنا عرصہ رہا ہوں, مجھے رشین لینگویج پورا جو ہے نا ہولڈ ہے. تو جو بھی بچہ یہاں سے جائے کم از کم 3 یا 4 مہینے جو ہے نا رشین سیکھنے میں لگائے, تاکہ اس کو وہاں جا کے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے کھانا حلال کون سا ہے, حرام کون سا ہے, اس کے بعد کسی کے ساتھ ملنا, ہیلو ہائے. اور ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں پہ حلال چیز ڈھونڈنا بہت مشکل ہے اور اس کے علاوہ کھانا پکانا خود کرنا پڑتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا ڈاکٹر صاحب ہمیں پھر گھر سے کوکنگ سیکھ کر جانی چاہیے اور لینگویج بھی جو بیسکس ہیں لینگویج کے وہ سیکھ کے جانے چاہیے. ہاں لینگویج جو ہے نا وہ سیکھ کے جانی چاہیے تھوڑی بہت, تاکہ بندے کو وہاں بولنے میں یا لوگوں کو ملنے میں آسانی ہو. لیکن کھانا جو ہے نا وہ آپ کو حالات سکھا دیتے ہیں. وہاں پہ جو آپ کے ساتھ سینئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے نا مجبوری. سر لوگ کیسے ہیں وہاں کے؟ ہمارے پاکستانیوں کی طرح جگاڑو ہیں, باتیں کرنے والے ہیں, یا سینسیٹیو ہیں, سنسیئر ہیں؟ پاکستانی ماشاءاللہ بہت ویل ایجوکیٹڈ سنسیئر ہوتے ہیں, لیکن کئی جو ہیں لوگ انہوں نے نام خراب بھی کیا ہوا ہے. لوگ کیسے ہیں وہاں کے؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. وہاں کے جو لوگ ہیں الحمدللہ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستانی پیپل. فار ایگزامپل سر آپ مٹھی مٹھی کر رہے ہیں ہماری. نہیں پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ ابھی لاہور میں ہیں, تو اگر آپ نے کوئی جگہ ڈھونڈنی ہو کہ میں نے وہاں فلانی جگہ جانا ہے, تو وہ آپ کو کہیں گے جی اگو سجے ہو جاؤ, پھر کھبے ہو جاؤ, پھر کھبے ہو جاؤ. میننگ دیر از نو میننگ. لیکن رشین لوگوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ اس گھر تک چلے جاتے تھے, لوکیشن تک چھوڑنے چلے جاتے ہیں. بہت ہی کوئی ویلے قسم کے لوگ ہیں. نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ان کی بڑا پن ہے. اپنا کام چھوڑ کے کوئی بندہ آپ کو جو ہے نا آپ کے مقصد کے اوپر پہنچا رہا ہے. سر ٹاپک سے ذرا ہٹ کے لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, ان کا فیتھ کیا ہے؟ جیسے ہم مسلمان ہیں, رشیا کے لوگوں میں عموماً جو میکسیمم ان کا فیتھ ہے, اگر کوئی آئیڈیا کوئی اس اعتبار سے بتائیں. جی موسٹلی وہاں پہ جو ہے نا کرسچینٹی ہے, اور کافی کلچرز جو ہے نا ادھر جیسے پاکستان میں کرسچنز بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. وہاں پہ کرسچینٹی نمبر 1 پہ ہے, اس کے بعد جیوز بہت زیادہ ہیں. سر اقلیتوں کے حقوق کی بات کی جائے تو آپ جو بین دا پاکستانی وہاں پہ رہے ہیں, آپ کو ان کے گورنمنٹ کی طرف سے یا آپ کو ان کی انسٹیٹیوٹس کی طرف سے یا ان کے سٹی کی طرف سے اقلیتوں کے ساتھ ان کا کیسا برتاؤ ہے؟ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کسی کو اقلیت سمجھتے نہیں ہیں. او مائی گاڈ. وہ ہر ایک کو ایک جیسا انسان سمجھتے ہیں. اب میں نے ایوری ون از اکول, ایوری باڈی از سیم اینڈ دیر از نو ڈفرینس بٹوین ایچ ادر. میں خود اتنا عرصہ رہا ہوں, مجھے کبھی آپ نے وہاں پہ کتنے سال گزارے ہیں؟ میں نے سر 6 سال گزارے ہیں. 6 سال کا ہمارا کورس ہوتا ہے, تو آپ کہہ لیں گے 6.5 years آئی واز ان رشیا. تو مجھے کبھی یہ نہیں فیل ہوا کہ میں کسی اور ملک میں آیا ہوں. مجھے ایک اپنے پن کا احساس انہوں نے آپ کو دلوایا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ کون تھی جس نے دلوایا ہے؟ نہیں وہاں کے لوگ ہی تھے. اچھا کوئی تھی نہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ جب بھی ہوگا انشاءاللہ اپنے والدین کی مرضی سے کیا ہوگا. اوہ مائی گاڈ. ٹریڈیشنز جو ہیں وہ ہمارے خون میں پائی جاتی ہیں, پاکستانیوں کے کلچر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اسی کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا رشیا میں باکسنگ بھی کھیلتے رہے ہیں. آئیے آپ کو ان کے باکسنگ کیریئر سے ملواتے ہیں, وہ ان کی ایک جھلک دکھاتے ہیں.
جی تو ناظرین ابھی ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوشگوار موڈ میں. یہ جو شخصیت میری لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ نہ صرف رشیا کی ان کے پاس سٹیزن شپ ہے بلکہ یہ رشین ڈاکٹر رشین باکسر بھی ہیں, اور یہ کچھ انہوں نے وہاں سے جو میڈل حاصل کیے ہیں, وہاں سے جو انہوں نے سپورٹس میں وکٹریز حاصل کی ہیں, یہ ان کے متعلق ان سے بات چیت کرتے ہیں. ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا اپنی جو ہے باکسنگ کیریئر میں. 3 سال انہوں نے باکسنگ وہاں پہ کی, ان سے پوچھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب وہاں پہ آپ پڑھنے گئے تھے, یہ کیا چکر ہے کہ آپ نے وہاں پہ جاتے ہی باکسنگ شروع کر دی؟ جو باکسنگ ہے یہ بہت بڑی سپورٹس ہے. پاکستان میں اس کا جو اوپینین ہے وہ بہت غلط ہے, اس لیے پاکستان میں جو باکسر ہیں وہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. آپ نے کیا چیز سیکھی وہاں پہ؟ رشیا میں یا باقی جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں وہاں جو سپورٹس ہے اس کے اوپر بڑا فوکس کیا جاتا ہے. پاکستان میں سپورٹس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی. وہاں پہ سپورٹس کے بعد بندوں کے بڑے پروفیشن اوپن ہو جاتے ہیں, ان کا بڑا فیوچر ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چوز ہی سپورٹس کرتے ہیں. تو پاکستان میں جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ بنائیں, زیادہ سے زیادہ جو سپورٹس کی فیسلٹی ہیں وہ بحال کریں, کیونکہ میرے خیال سے سپورٹس کا بہت بڑا فقدان ہے. آپ سے پوچھتے ہیں جہاں پہ یہ سپورٹس کی بات آتی ہے, جہاں پہ ہمارے جو ہے ایونٹس کی بات آتی ہے, سپورٹس کے ایونٹ ہوتے ہیں, یہ رشیا میں رہے ہیں اور وہیں انہوں نے اسٹڈی کیا. ان سے پوچھتے ہیں کہ دوسرے جو تہوار ہے جیسے عید ہو گئی, غمی خوشی کا تہوار, شب بارات کا تہوار, جشن آزادی کا تہوار, اس طرح کے دوسرے تہوار, کیا جب ہم دوسری کنٹری میں ہوتے ہیں تو پھر ان کو ہم کس طرح سے مناتے ہیں یا سیلیبریٹنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ خاص کر کے بقرہ عید جو مسلمانوں کا بہت بڑا تہوار ہے, کیا وہاں پہ اس طرح کا کچھ سین ہوتا ہے وہاں پہ؟ جی بڑا ضروری سوال ہے آپ کا یہ, اور عام سوال ہے. ہم بہت زیادہ مس کرتے ہیں اپنے کلچر کو وہاں جا کے, اور اسپیشلی پاکستانی لوگوں کو. رشین لوگ سر آپ بقرہ عید پہ بکرے کو مس کرتے ہیں یا واقعی کلچر کو مس کرتے ہیں؟ جی بکرے کو بھی مس کرتے ہیں, صاف ظاہر ہے گوشت جو ہے نا وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو گیدرنگ ہوتی ہے فیملی کی اور رشتہ داروں کی اس کو سب زیادہ مس کرتے ہیں. وہاں پہ تو ہم یہ کہ صرف 4 یا 5 یا 6 7 پاکستانی لوگ مل کے جو ہے نا وہ گیدرنگ ہوتی ہے, لیکن وہ صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہوتی ہے. تو ناظرین آج کا دن بہت ہی خوشگوار گزرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی رشین لائف سٹائل کے بارے میں جانا, آپ نے وہاں کے حالات کے بارے میں جانا, آپ نے ڈاکٹر صاحب کو جانا, اور میں دعا گو ہوں کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں کامیاب ہوں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کے لیے ہر دم کوشاں ہوں. تو ماشاءاللہ انہوں نے وہاں سے بڑے اچھے طریقے سے جو 5-6 سال سپینڈ کیے. لاسٹ پہ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا ہماری آڈینس کے لیے, اپنے ناظرین کے لیے کوئی پیغام یہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں. جی میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے اسپیشل, وہ بے شک یہاں پہ پڑھے ہوں یا باہر پڑھے ہوں. دیکھیں آپ کے ملک میں جو پاپولیشن ہے وہ ڈاکٹر سے کئی زیادہ ہے, اس لیے آپ کو چاہیے کہ پاکستان میں رہیں اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں. اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں, کیونکہ آپ کے پیرنٹس آپ کے اوپر بہت سارا جو ہے نا انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ان کی جو رسپیکٹ ہے وہ آپ کے شعبے کے ساتھ ڈائریکٹ منسلک ہے. تو اس لیے برائے مہربانی یہاں پڑھ کے باہر نہ جائیں, اپنے ملک کو سرو کریں, اپنے والدین کو سرو کریں, اپنے گاؤں کے لوگوں کو سرو کریں, تاکہ آپ کا ملک زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکے اور آپ خوشگوار طریقے سے یہاں پہ زندگی گزار سکیں. بہت ہی پیارے میسج کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے روزانہ پاکستان. اللہ نگہبان.